حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ میکائیل ان کا نام ہی ہے، لیکن یہ نام سریانی زبان کا ہے، جس طرح کہ گزشتہ خطاب میں آپ نے سماعت کیا کہ جبریل کا اللہ کے ہاں نام عربی زبان میں عبداللہ ہے۔ تو حضرت میکائیل کا نام کیا ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جریر میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علی نبینا و علیہ السلام کا مبارک قول موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسم میکائیل عبید اللہ، کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ لفظ جبر، میک، عذر، اسراف، ان الفاظ کے معنی عبد کے ہیں، بندہ۔ عبید چھوٹا بندہ، لاڈلا بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ ایل کا معنی عبد، جبر، اسراف، عذر اور میک، یہ الفاظ اللہ کے صفاتی اسماء گرامی میں سے ہیں۔ لیکن اول الذکر قول معتبر ترین قول ہے، یعنی ایل سے مراد اللہ۔ میکائیل عبید اللہ، اللہ کا چھوٹا لاڈلا پیارا بندہ۔ اور لفظ میکائیل کو علماء نے کئی قراءتوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض نے پڑھا میکائیل الف کے بعد حمزہ کے ساتھ، بعض نے پڑھا میکائیل الف کے بعد یا کے ساتھ، اور بعض نے پڑھا میکال کاف کے کھڑے زبر کے ساتھ۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی لفظ میکال استعمال میں لایا۔ اللہ کریم جل شانہ نے لفظ میکال استعمال فرمایا۔ چنانچہ آئیے سنیے قرآن پاک کی دو آیتیں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 اور 98۔ گنگے بندے نے نہیں بولنا، زبان والے نے ڈٹ کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایک باری پھر کہنا ہے سبحان اللہ۔ تیجی مرتبہ پھر اپنا فائدہ ملحوظ خاطر رکھ کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ حضرات گرامی، آپ نے ملاحظہ کیا اللہ کریم جل شانہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کا اسم گرامی میکال استعمال فرمایا۔ جب تلک ان آیتوں کا شان نزول اور ان کا پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ سامنے نہ رکھ دیا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے، معاملہ کیا ہے۔ آئیے میں دو شان نزول عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا شان نزول تفسیر تبری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور حضرت اصحابۃ من الیہود نبی اللہ کے نبی کے دربار میں یہودیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ ابن سوریہ ان کی قیادت کر رہا ہے۔ آ کے کہنے لگے اے قریش کے شہزادے، اے عبد المطلب کے پوتے،
اے عبداللہ کے چاند، اے آمنہ کے بیٹے، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا ہوں، حدثنا عن خلال نسألک عنہن لا یعلمہن الا نبی، تو ہمیں 4 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم بڑی سوچ سمجھ کے 4 چیزیں لے کے آئے ہیں، 4 سوالات لے کر آئے ہیں، ان کا جواب دینا پڑے گا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ان گلاں دا جواب وہی دے سکے گا جڑا نبی ہوے گا۔ پتہ چلا وہ مدینے کے یہودی بھی جانتے تھے جڑا نبی ہوندا ہے غیب دیاں خبراں ضرور دیندا ہے۔ مدینے کے یہود بھی جانتے تھے نبی ہوگا تو غیب کی خبریں بھی دے گا۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ گھبرانے کے بغیر، مصطفیٰ مسکرا کے زلفیں لہرا کے گویا ہوئے، فرمایا پہلے میرے نال مک لو، جے میں تہاڈیاں انہاں 4 چیزاں دا جواب دتا تے ٹھیک دتا پھر کی ہوئے گا؟ کہن لگے اسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے۔ سرکار نے فرمایا پہلے مک لو، جے میں 4 چیزاں دا جواب 100% کریکٹ اور ایکزیکٹ تے پرفیکٹ دیتا پھر میں انج پیچھے نسن نہیں جے دینا، میں کلمہ پڑھا کے غلام کرنا دے۔ کہنے لگے ہاں ان 4 باتوں کا جواب اگر صحیح دے دیا ہم کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ نبی کریم مسکرائے، اب جملہ سنیے گا، فرمایا سلونی اما شئتم، اے لوگو پھر ایسا کرو تم پوچھتے جاؤ، میں اللہ کے حکم سے بتاتا جاؤں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ تم جو چاہے پوچھ لو میں جواب دیتا جاؤں گا؟ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم ہو۔ محبوبہ جڑا آوے خالی نہ موڑی، دسدا جاویں، خبراں دیندا جاویں۔ اوئے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے جنہوں اللہ کریم نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہوئے۔ اوئے بریلی والوں سچ آواز آئی ہے، سرے عیش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عیش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں۔ کھول کے دے مل کے کہنے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تم پوچھتے جاؤ، آمینہ کا لال بحکم خدا بند عظیم بتاتا چلا جائے گا۔ اگر میں نبی ہوا تو 4 باتوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے جاؤں گا۔ حضرات گرامی، ابن سوریہ ہنس کے کہنے لگا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ایُّ الطعام حرم اسرائیل علیہ السلام علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ تورات شریف کے نزول سے قبل جناب اسرائیل یعقوب پیغمبر نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا؟ سرکار عالم نے ارشاد فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی۔ جناب یعقوب نے منت مانی تھی، اللہ کریم نے اگر مجھے شفا یاب کر دیا تو میں اپنا پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں اپنا پسندیدہ اور مرغوب ترین کھانا اونٹ کا بھنا ہوا روسٹ کیا ہوا گوشت اپنے اوپر حرام دے کر لوں گا۔ جناب یعقوب نے یہ منت مانی تھی۔ آپ نے فرمایا ہن دسو میں صحیح کیا ہے؟ ایک دوجے ول ویکھ کے شرمندے جی ہو کے کہندے نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اوے عبداللہ دا چن جو کہہ رہا ہے لفظ با لفظ سچ کہہ رہا ہے، اور مقدرہ والے نے بولنا ہے
मुस्तफ़ा आमिना का चांद, जो भी कहे जा रहा है सच हक कहे जा रहा है। हुजूर ने फरमाया पूछो दूसरा सवाल। इब्ने सूरिया हंस के कहने लगा दूसरा सवाल ये है क्या वजह है कि कभी बच्चे की शक्ल उसके ननियाल वालों पे जाती है, अपनी अम्मा का हम शक्ल होता है, अपनी खाला का हम शक्ल होता है, अपने मामू का हम शक्ल होता है, अपने नाना नानी का हम शक्ल होता है, और कभी उसकी शक्ल ददियाल वालों से जा मिलती है, अपने अब्बा के साथ उसका आकार उसका हुलिया मेल खाता है, अपने दादा के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने ताया के साथ, अपनी फूफो के साथ उसका आकार उसका हुलिया मेल खाता है। क्या वजह है? कभी नानकियां ते कदी चले जांदा है, कदी दादकियां ते चला जांदा है। ओए सुनी, ओए साइंस साइंस करने वाले और तेरी 15 सदियां तो बाद आने वाली साइंस ओए मोहम्मद के दरवाजे ते कनीज बन के खलोती रहती है। और तेरी साइंस ने जड़ियां गल्लां आज दसियां ने 15 सदियां पहले मोहम्मद ने मदीने दे बाजार विच खलो के एक एक करके दस छड़ी। हाथ खड़े करके लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह लब्बाई लब्बाई। अल्लाह तुहाडे हत्थां नूं किसी दे सामने मुहताज ना होण देवे। हाथ खड़े करके लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह। डट के लब्बाई। नारा रिसालत। हज़रात गिरामी सरकार कायनात ने फरमाया द क्वांटिटी ऑफ ज़ाइगोट यानी स्पर्म इंसान दा नुतफा अगर मां वल्लों क्वांटिटी विच मिकदार विच ज़्यादा होवे बच्चे दी शक्ल नानकियां ते जांदी है, ते जे बाप दा ज़्यादा होवे मिकदार विच स्पर्म ते बच्चे दी शक्ल दादकियां ते जांदी है। हज़रात सरकार ने फरमाया हुण दसो मैं सच आखिया है? भीगी भीगी बिल्ली बन के एक दूसरे वाल वेखते ने नाले खुरकते ने नाले कहते ने यार आखिया तो इन्ने सच ही है। ओए बोलना पैना यार, आखिया ते सच ही है। सरकार ने फरमाया तीसरा सवाल पूछो। कहने लगे तीसरा सवाल ये है नबुव्वत की चश्म जब सोती है तो आलम क्या होता है? नबी सौंदा केंजे। सरकार आलम ने फरमाया तनामु आईनाहु बना जनामु कल्ब। और जिदों नबी सौंदा है अखां सौंदियां ने दिल जागदा। कारी साहब ने थोड़ी जी आवाज खोलनी है, थोड़ी जी तुसी भी अपनी आवाज खोलनी है। हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह एक बारी फिर कहना है। हज़रात गिरामी कहने लगे हमें बताइए कि नबी की नींद का आलम क्या होता है? सरकार ने फरमाया जब नबुव्वत की चश्म सोती है, आंखें सोती हैं, दिल जागता रहता है। फरमाया चौथा सवाल करो। शर्मिंदा हो के कहने लगे चौथा सवाल है वे हुण पता तो हुंदा ही है हुण आखिरी गेंद होवे ते 2 स्कोर चाहिए होण, पूरा ओवर पिया होवे ते बच्चियां नूं पता लग जांदा यार पिछे पूरा ओवर है, आखिरी ओवर पूरा पिया है ते स्कोर 2 चाहिए ने। पाकिस्तान जितिया ही जितिया। हुण हज़रात यहूदियां नूं पता चल गया मुहम्मद जितिया जे। हुण कोई कल्टी भी तो मारनी होती है ना फिर, क्योंकि बंदियां नूं अपनियां पार्टियां बड़ियां अजीज ने। और बंदे हक दी गल नहीं करते, जिथे फस जाती है गोटी जिथे रल जाती है भावें उत्तों फड़िया जाए करप्शन करदा वो कहंदे नहीं नहीं वो ये नहीं हो सकता इंज, ये नहीं इंज हो सकता, इल्जाम है। हज़रात गिरामी सुनियो सुनियो हुण तिन्नां जवाबां नूं जदों वेख लिया सरकार ने सच आखिया है। चौथा सवाल करन तो पहले ही समझ गए लै हुण बाजी पलटी के पलटी, असी हुण गए लेकिन चौथा सवाल ते सुटना सी ना। कहन लगा इब्ने सूरिया ये सवाल ए वे कि तुहाडा साथी कौन है ते नबियां दा रफीक केड़ा फरिश्ता हुंदा है? सरकार ने फरमाया वो इको ही फरिश्ता है जिहड़ा सारे नबियां कोल अल्लाह दियां किताबां ते सहीफे लैके आउंदा रहा है ते अल्लाह दा शुक्र है मेरा भी वो ही है। हुण वेखियो जदों रिड़का पाना होवे फिर एवं किस असी हुण कौन हो गए गल सुनी जे ना। असी हुण जो नेंदरा देना जो ना हो जेब च कुछ ना हो तो फिर लड़ाई तो पानी होंगी है।
سرکار نے فرمایا وہ جبریل ہے، 1,24,000 انبیاء کا نبیوں کا صحابی، وہی آتا تھا، میرے پاس بھی وہی آتا ہے، میری خدمت پہ وہی مامور ہے۔ کہنے لگے نا ازی نہیں تیرا کلمہ پڑھنا۔ فرمایا سوال تے سچا ہے نا؟ کہنے لگے سوال سچا ہے پر جبریل نال ساڈی دشمنی ہے۔ جڑے سمجھ گئے نے بول دے ہو رڑکا جو پانا ہویا۔ کہنے لگے جبریل سے ہماری عداوت ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کہنے لگے وہ ایسی جڑیاں گلاں راتی گھراں چ بیٹھ کے سازشاں کرنے ہیں، چگلیاں کرنے ہیں، دن چڑھن تو پہلے جبریل ساریاں ہی تینوں دس جاندا ہے۔ اور مسکرا کے کیا کرو یار، جبریل ساری باتیں آپ کو دن چڑھنے سے پہلے بتا کے چلا جاتا ہے۔ وہ ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے۔ سرکار نے فرمایا تہاڈی صلح کدے نال ہے؟ کہنے لگے میکائیل نال۔ وہ بڑا چنگا فرشتہ ہے، جدوں آندا ہے رحمت دیاں بارشاں لے کے آندا ہے، جدوں آندا ہے رحمت والے احکامات لے کے آندا ہے۔ ساڈی میکائیل نال بڑی بندی ہے۔ میکائیل ساڈے نبی دا رفیق فرشتہ ہے، اسی جبریل نو نہیں مندے۔ جبریل ساڈا سجن نہیں، ساڈا متر نہیں، ساڈا دشمن۔ حضرات گرامی حجے سرکار نے جواب نہیں سی دیتا، اللہ دا فرشتہ جبریل قرآن دیاں 2 آیتاں لے کے آ گیا۔ لیکن حجے گل ایتھے مکی نہیں۔ ہن توجہ فریدی صاحب، ہن تانوں پہلے الرٹ کر دیواں، ہن نعرہ لگنا ہے تے لبیک دا نعرہ لگنا ہے تے انج لگنا ہے کہ تاریخ ساز نعرہ قرار پاوے پاویں بندے اجے تھوڑے بیٹھے ہو۔ سنیو گل، مسند احمد وچ موجود ہے، یہودیاں دی اس پارٹی وچ ایک بندہ عبداللہ بن سلام نہیں آیا ہے، جڑا سرکار دا بعد ایک صحابی تے صحابیت چ بڑا نام روشن کیتا۔ ایک تورات دا بھی عالم ہے، ایک انجیل دا بھی عالم ہے، ایک زبور دا بھی عالم ہے۔ حضرات کہن لگا وہ 4 سوالاں دے جواب تے دتے نہیں۔ اے آمینہ دیا چنا جے جواب دے میں تے ایک سوال میرے کول بھی بڑا سونا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہن لگا جنتی جدوں جنت وچ جان گے انہاں نوں سب تو پہلے اللہ کیڑی خوراک پیش کرے گا؟ ہجے سوال مکا ہی نہیں، سرکار نے جواب پہلے دیتا۔ فرمایا مچھلی کی صورت میں یا مچھلی کی کلیجی کی صورت میں وہ پہلی خوراک جنتی لوگوں کو پیش کی جائے گی۔ حضرات گرامی پاگلا کے پران سوٹ کے کہندے سونیا ایک کمینے اے منن یا نہ منن عبداللہ بن سلام رسول خیر الانام دی عزتانو مان گیا ہے۔ سونیا انہاں نو چھڈ بسم اللہ کر، پلیا پلایا یہودی مسلمان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تے پھر ہویا کہ حضرات گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان، کہ گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ۔ پسینے دا مول پاؤ، پڑھ لیا کلمہ۔ حضرات عالی وقار نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دوسرا شان نزول بھی سماعت کیجئے گا۔ الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کائنات کا ظاہری زمانہ، آپ روزانہ پادریوں کے پاس جاتے ہیں، قریب ان کا مدرسہ ہے جہاں یہ یہودی
یہودیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اشاعت مذہب یہودیت کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ روزانہ پادری کتاب تورات پڑھ کے سناندا ہے، نبی کریم دا دیوانہ سامنے جا کے بیٹھ جاندا ہے تے سندا رہندا ہے۔ ایک دہاڑے پادری کہن لگا اصحاب محمد وچوں اے عمر سانو سب تو معزز تو لگنا ہے، کیونکہ تو آ کے بڑا منہمک ہو کے متوجہ ہو کے ساڈیاں گلاں سندا رہندا ہے۔ آپ نے فرمایا اس گل دا نتارا کر لئیے، پہلے ایک سوال کرن لگا جواب دے، اے دس اے جڑی روز تورات سنانا ہے کیا اس تورات وچ ساڈے نبی محمد دیاں باتاں تے نعتاں لکھیاں ہویاں نے کہ نہیں؟ جڑا بندہ خاموش ہے مینوں اودے تے ہرک رہے گا یار، مینوں افسوس رہے گا اس بندے تے یار۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلے یہ بتا اس تورات کے اندر محمد کی بات، محمد کی نعت موجود ہے یا نہیں؟ حضرات گرامی کھرک کے کہندا ہے ہاں نعتاں بھی لکھیاں ہویاں نے، تیرے نبی محمد دیاں باتاں بھی لکھیاں ہویاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے کہنے لگے پھر یاد رکھنا ہوئے یہودی پادریو، عمر ابن خطاب تمہارے پاس اس لیے نہیں آ کے بیٹھتا کہ مجھے تمہارے یہ اقوال اور تمہاری یہ تبلیغ اچھی لگتی ہے، میں تو صرف اس لیے آتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں تورات نے جو میرے نبی کی نعتیں سنائی ہیں تم منافق بن کر ان نعتوں کو چھپاتے ہو یا نبیوں کے سچے عاشق بن کر کھول کھول کر سناتے ہو۔ ہائے ہائے جڑا بندہ چپ رہے گا مینوں افسوس رہے گا۔ چھپاتے ہو یا سناتے ہو؟ کہنے لگے نہیں 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 اسی کدی کدی 10 بھی دئی دیاں نے جی، نہیں نہیں بہتیاں گلاں اسی نماز روزے دیاں کری دیاں نے، پر کدی کدی کوئی گل آوے تو پھر کر بھی دئی دی ہے، پر ہر ویلے تے نہیں نا۔ اور لوکی پھر نمازاں نہیں پڑھدے روزے نہیں رکھدے، کہ ہر ویلے عشق مصطفیٰ دیاں گلاں کریے پھر لوگ بھوے ہو جاندے نے۔ لوگ کہندے نے چل کوئی گل نہیں، قبر جانے محمد جانے، حشر جانے محمد۔ حضرات گرامی کہنے لگے کبھی کبھی سنا بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تورات میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے پھر میرے مصطفیٰ کو سچا نبی کیوں نہیں مان لیتے؟ کہنے لگے ہم نے تمہارے نبی محمد سے کئی مرتبہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتا ہے، تو جب تک ان کے پاس جبریل آتا ہے ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ جبریل نال ساڈی لڑائی ہے۔ آپ نے فرمایا تہاڈی صلح کدے نال ہے؟ کہنے لگے میکائیل نال۔ بندیاں دی مت وج گئی، ویکھو فرشتیاں نال یاری تے دشمنی لائی کھلوتے نے۔ کہندے نے جبریل نال ساڈی عداوت ہے، میکائیل فرشتے نال ساڈی محبت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن امت دا ایک سمجھدار سردار ہے تے حضور دا خلیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اے تے دسو اے جبریل کون ہے تے میکائیل کون ہے؟ کہنے لگے اللہ دے دو مقرب فرشتے نے۔ آپ نے فرمایا اے رہندے کتھے نے؟ اکھے اے اللہ دے قرب وچ، ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے۔ تے حضرت جناب عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے جدو ہیں جو دوویں اللہ دے تے کی خیال ہے جے میکائیل نال پیار پا کے جبریل نو گال کڈو گے تے میکائیل تواڈے پیار دا جواب پیار نال دے گا، تے جے میکائیل نو گالی دے کے جبریل نال پیار پاؤ گے جبریل تواڈے پیار دا جواب پیار نال دے گا نا۔ تے جے انہاں دوواں نال عداوت رکھو گے در اصل انہاں دا کفر نبوت دا کفر ہے، رسالت دا کفر ہے، کیونکہ انہاں دی خدمت گزار بن کے آندے نے، تے رسولاں دا کفر اللہ دا انکار ہے، اللہ دا کفر ہے کیونکہ بھیجن والا تے وہی ہے نا۔ لہٰذا ایک نال پیار کر کے دوجے نال دشمنی رکھ کے گزارا نہیں جے ہونا، جب مننا جے تے ساریاں نو ہی من لو۔ حضرات گرامی دلیل انہوں نے ویکھو پیش کی تھی، کہنے لگے جبریل سے ہم اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ زحمت والے عذاب والے احکام لے کے نازل ہوتا ہے، آنے واحد میں بستیوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ میکائیل بارشیں لے کے آتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، انوار خدا کے احکام لے کے آتا ہے۔ ہمیں میکائیل بڑا اچھا لگتا
جاتا ہے۔ جناب عمر نے فرمایا پھر تہاڈی عقل تے ماتم ہی ہو سکتا ہے۔ او لوگو جے جبریل نو گالاں کڈ کے تسی میکائیل نو یار بنانا چاہو تے ایڈا نہر نہیں جے پیا، تسی سارے رب دی بارگاہ چ راندے جاؤ گے۔ حضرات جناب عمر فاروق کھریاں کھریاں سنا کے سرکار دے دربار وال ٹر پے۔ جدوں گجر صاحب حضور دی بارگاہ چ پہنچے نا، مصطفیٰ کریم نے آندی ہی فرمایا عمر قرآن دیاں اے دو آیتاں آئیں۔ جدوں سرکار نے دونوں آیتاں پڑھ کے سنائیاں، عمر فاروق مسکرا کے کہندے صدقے سونیاں اے تے ساریاں گلاں یہودیاں دے پادریاں نال میں کر کے آیا۔ سرکار نے ماتھا چوما، فرمایا عمر تیری شان کے کیا کہنے، میرا عمر غلام جو فرش پہ کہہ دیتا ہے خدا عرش سے کہہ کے نازل کر دے۔ یا غوث اعظم زندہ باد۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے پیارے محبوب والضحیٰ کے چہرے والے، یاسین کے سہرے والے، مازا کے نینوں والے، واللیل کے دو تام عنبر عنبرین گھٹا ٹوپ گیسوں والے، علم نشرح کے سینے والے، معطر پسینے والے، پیارے مکے اور پیارے مدینے والے، زبان نبوت متحرک کیجئے، ارشاد فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل امین کا دشمن ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے جبریل کوئی ماڑا موٹا ایویں کوئی فرشتہ نہیں، جبریل کون ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، جو آپ کے قلب سلیم پر قرآن لے کے آتا ہے نازل کرنے کے لیے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنی مرضی سے لے کے نہیں آتا، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اور جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ فرمایا سونیا ساڈا کی جاندا ہے جے جبریل نو چٹلان گے تے پھر قرآن نو چٹلان گے، جے قرآن نو چٹلان گے اپنی تورات نو بھی سچی کتاب ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پچھلیاں کتاباں دی تصدیق کرنا آیا ہے، بہدا اور ہدایت بن کر آیا ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے بشارت بن کر آیا ہے۔ اللہ کا اعلان، او لوگو من کانا عدوا للہ، جس نے اللہ کے ساتھ عداوت رکھی، پر رسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ عداوت رکھی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ عداوت رکھی، وجبریل، اور جبریل کے ساتھ دشمنی رکھی، ومیکال، اور میکائیل کے ساتھ دشمنی رکھی، تو وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ لوگو جو شخص میکائیل سے دشمنی رکھے گا، جبریل سے پیار بڑھائے گا، وہ در اصل دونوں کا ہی دشمن ہے، اور جو جبریل کو گالی دے کر میکائیل کی تعریف کرے گا در اصل وہ بھی دونوں کا ہی دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن وہ رسولوں کا دشمن، جو رسولوں کا دشمن وہ خدا بند کریم کا دشمن، تے خدا نال آڈا نہیں لیا جاندا، وہ ابابیلاں کلو ہاتھی مروا سکدا ہے، مچھراں کلو نمرود ورگے بادشاہاں دا بیڑا غرق کروا۔ حضرات گرامی اللہ کریم جل شانہ نے یہ دو آیات نازل کی، ان سے دو موتی عرض کر کے جلدی کے ساتھ حضرت میکائیل کی شان و عظمت بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات دیکھیے اللہ تعالی جل شانہ نے پہلے ملائکتی ہی کہہ کر سارے فرشتوں کو شامل آیت کر لیا، پھر علیحدہ کر کے حضرت جبریل کا بھی ذکر کر دیا، میکائیل کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کی مثال دوں گا، آپ سوال کریں گے کہ جب فرشتوں کا ذکر مجموعی طور پر ملائکہ کہہ کر دیا گیا، پھر جبریل اور میکائیل کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی مثال قرآن مجید سے سمجھیے، سورہ رحمان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان،
اللہ سے خوف کرنے والے کو جو دو جنتیں ملیں گی، ان جنتوں میں پھل ہوں گے، اور پھر فرمایا ناخل کھجوراں بھی ہون گیاں۔ کھجوراں سرکار دی سنت جے ایتھے بھی کھانے ہیں انشاءاللہ جنت چ بھی کھاواں گے، رمان اور انار بھی ہوں گے۔ اب دیکھیے کھجور بھی پھل اور انار بھی پھل، جب فاق کے حق کہہ دیا تو پھر ان دونوں پھلوں کا علیحدہ ذکر کرنے کا حضرات ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اس نے یہ دو پھل علیحدہ سے گنوا دیے۔ پھل بھی سارے ہوں گے، کھجور بھی ہوے گی، انار بھی ہوے گا۔ ہجے بھی نہیں سمجھے، انج سمجھو کہ محلے چ کوئی محفل ہوے تو میں کہاں بھائی آئیو، بہت سارے بندے آن گے، وچ قاری عمر دراز گولڑوی صاحب اس مسجد دے امام نہیں ہون گے، تے ہن سارے نوں پتہ ہے کہ بھی بندے تے اوتھے سارے بندے ہی ہون گے نا، لیکن اے چونکہ نماز پڑھان والے نے، اگے کھلون والے نے، تے میں اس واسطے سپیشل دساں، اعلان کرنے والا سپیشل دسے کہ بھی اوتھے قاری صاحب بھی موجود ہون گے، حالانکہ باقی بھی سارے بندے ہی نے، اے بھی بندیاں شمار ہوندے نے، بندے ہی نے حضرات۔ اس لیے اللہ نے ملائکتی ہی کہہ کر سب فرشتوں کو شامل آیت کر لیا، پھر جبریل اور میکائیل کا نام لے کر بتا دیا۔ فرشتے تے سارے ہی نے، پرے فرشتیاں دے سردار فرشتے نے۔ اور حضرات گرامی دوسرا نقطہ اس آیت پاک سے یہ بھی ملا، جناب محدث دہلوی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر قرآن جس کو تفسیر عزیزی کہا جاتا ہے، بڑا پیارا نقطہ محدث دہلوی عبدالعزیز علیہ الرحمہ بیان کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کی پشت پر تازیانہ عبرت ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کو گالی دے کر کہتے ہیں اسی آل رسول دے ملنگوا۔ وہ کہتے ہیں اگر جبریل کو گالی دے کر کوئی بندہ جناب میکائیل نال پیار دیاں پینگا پاوے تے او دیاں پیار دیاں او گلاں قبول نہیں ہوندیاں، اوے سرکار دے صحابہ نو گال کڈ کے آل دا ملنگ بنے گا، منہ بھار ڈگے گا۔ کیونکہ حضرات گرامی سرکار کے صحابہ کو ماننا ہے تو اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا، اہل بیت مصطفیٰ کو ماننا ہے، حضور کے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہر پاسے حضرات بغض و عناد دی ہوا چل گئی، کوئی آل رسول کی گستاخی کرتا ہے اور اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ چندے اکٹھے کرتا ہے، اور کوئی سرکار کے صحابہ کو نعوذ باللہ منافق بھونکتا ہے اور پھر حضور کی آل کا ملنگ بن جاتا ہے۔ سن لیجئے اس پوری دنیا میں وہ مہذب مذہب اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اسی مصطفیٰ دے در والیاں دے بھی نوکراں، گھر والیاں دے بھی نوکراں۔ اور غیرت والا سنی ڈٹ کے ہاتھ کھڑے کر کے بولے لبیک۔ نعرہ رسالہ۔ اسی لیے پھر بریلی سے صدا آئی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مزہ آیا جی حضور؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرما دیتا کہ میکائیل نال پیار ادوں کم آئے گا جدوں جبریل نال بھی پیار کیتا ہوئے گا۔ ٹائم کم، باتیں بہت زیادہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، آپ نے سن لیا کہ آپ کا نام عبید اللہ ہے، اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میکائیل کیل سے نکلا ہے، اور کیل کہتے ہیں ناپنے اور تولنے کو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ناپ تول کے اللہ دے بندیاں تک انہاں دے حصے دا رزق پہنچاندے نے۔ گل میں تینوں دس چلنا، مننی ہے تے تیری مرضی، نہیں مننی تے تیری مرضی، قبر تیری اپنی میری اپنی۔ بارش برسدی ہے تے ایک ایک قطرے دا حساب میکائیل کول ہوندا ہے۔ پودا اگدا ہے او دے تے کنے سٹے لگنے نے، او دے وچ کنے دانے ہوندے نے، ایک ایک دانے دا حساب میکائیل کول ہوندا ہے۔ اے تیرے گھر جڑا دانا آٹا اے اگ بلدی ہے، جو بھی تیرے گھر اناج پکدا ہے، کدے ٹھڈ چ کی جانا ہے تے کنی مقدار چ جانا ہے، سارا حساب کدے کول ہوندا ہے؟
ڈٹ کے سنیاں نے چودھریاں نے نہیں مصطفیٰ دے کمیاں نے بولنا ہے کہ دے کول ہوندا ہے اور بڑی بڑی گل دسن لگا کہ دے کول ہوندا ہے ساریاں نے بولنا ہے کہ دے کول ہوندا ہے بارش کے ایک ایک قطرے کا حساب میکائیل کے پاس ایک ایک لقمے کا حساب پانی کی ایک ایک بوند کا حساب حضرت میکائیل کے پاس ہوتا ہے وہ آپ پہ سمجھ لے وہ میکائیل علیہ السلام نجھے ساریاں گلہ یاد رہندیاں نے تے میکائیل مصطفیٰ دا جناب خادم جے وہ جے خادمانو اللہ نے اے علم دیتا ہے اور نبیاں دے سردار نو کنہ علم دیتا ہوئے گا اور حضرات ایک بات اور عرض کر دوں جناب میکائیل علیہ السلام خدا نہیں ہے میں کیا ہے جناب میکائیل خدا نہیں خدا دے بندے خدا دے فرستادہ بھیجے ہوئے سرکار دے غلاماں دا رزق دا بندوبست کرن واسطے فرشتے نے لیکن حضرات کمال ہو گئی یار لوکاں دی عقل تے حیرانگی ہوندی ہے کہ میکائیل علیہ السلام انہاں نو اللہ نے رزق دیاں ڈیوٹیاں دتیاں نے دیوبندی بھی یہی بیان کردا ہے اہل حدیث بھی یہی بیان کردا ہے سنی بھی یہی بیان کردا ہے شیعہ بھی یہی بیان کردا ہے بھاویں کو کتنی مرضی جدت اختیار کر دے ہر بندے مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ رزق مہیا کرن والا فرشتہ جناب میکائیل علیہ السلام نے مت وج گئی لوکاں دی اسی کہیے کہ ساڈا سرکار والوں مدینیوں لنگر آوندا ہے تے شرک دی توپ ساڈے ول کر کے گولے داغن لگ پیندے ہو جے میکائیل دے بارے چ منی کھلوتے ہو رزق او دیندا ہے شرک نہیں ہوندا تے جے اسی من لئیے دیندا اللہ ہے تے ونڈدا مصطفیٰ ہے پھر شرک کیوں ہو گیا رزق سب کو اللہ دیتا ہے کون دیتا ہے اور روز چنگا رزق کھاندے ہو روز چنگا رزق کھاندے ہو بوئے تے کو منگن آ جائے نا فقیر 10 روپیے دین تو پہلے انہوں 10 گلاں دس دے ہو لیکن اے نہیں سوچ دے کہ میں لکھاں کھا چکیاں کروڑاں کھا چکیاں تے ارباں خرباں نو ہاتھ ماری پھرداں روز میں نو نیلی چھت والا دیندا ہے کدی دبکا نہیں آیا کدی ادھروں نہیں آیا کہ بھی چھٹی کر جا آج کچھ نہیں تینوں دینا حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے وہ نیلی چھت والا سانو روز دیندا ہے رازق کون ہے ساری کائنات دا رازق کون ہے تو انو میں نو رزق کون دیندا ہے اگر اجازت ہو تو پنجابی زبان کی ایک ربائی اپنی لکھی ہوئی پیش کر دوں میں نے لکھا ہے کہ جس ہاتھ نے بنایا آدم نو اس ہاتھ دے بنان تو میں صدقے سدھا راہ وکھاوے جڑا ساریاں نو او دے راہ وکھان تو میں صدقے بھکھیاں سون نہیں دیندا جدا فضل مینوں او دے رج کے کھوان تو میں صدقے او دے رج کے کھوان تو میں صدقے جڑا پال دائے پتھراں وچ کیڑیاں نو او دے رزق پہنچان تو میں صدقے مہربانی بہت شکریہ آپ احباب کی یہ محبتیں میرے لیے سرمایہ حیات کا درجہ رکھتی ہیں حضرات رازق کون ہے اللہ اور رزق مہیا کرنے کی ڈیوٹی کس فرشتے کی ہے جناب میکائیل علیہ السلام کی اور حضرات جناب میکائیل علیہ السلام کے بہت سے اسسٹنٹ اینجلز بھی ہیں بہت سارے معاون فرشتے ممد فرشتے جو حضرت جناب میکائیل کے تحت کام کرتے ہیں آئیے حضرات گرامی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے امام نور الدین الہیثمی علیہ الرحمہ کی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں فرمان مصطفیٰ موجود ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم لیس من خلق اللہ اکثر من الملائکہ ما من شیء ینبت الا وملک مؤکل بہ او کما قال علیہ السلام۔ سرکار عالم فخر کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو لیس من خلق اللہ اکثر من الملائکہ، اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مخلوق فرشتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما من شیء ینبت الا وملک موکل بہ، زمین پہ جب کسان دانہ بو کے آ جاتا ہے، دھرا کے سو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رات کو دانہ سیدھا کون کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی حضور فرماتے ہیں جب دانہ اگتا ہے ہر پودے کے ساتھ ایک فرشتے کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ہر پودے کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ حضرات گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ فرشتے بے حد و بے حساب و بے شمار ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ رزق پر ڈیوٹی حضرت میکائیل کی ہے، اور یہ پودوں پر ڈیوٹی پر معمور رہنے والے فرشتے یہ حضرت میکائیل کے اسسٹنٹ اینجلز ہیں، آپ کے معاون و معد اور مددگار فرشتے ہیں۔ بلکہ اگلی روایت سنیے گا، بارش پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، وہ بھی حضرت جناب سیدنا میکائیل کے فرما بردار فرشتے ہیں۔ حدیث سنیے گا، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام جناب ام سلمہ کے حجرہ انور میں آئے، سرکار نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا، فرمایا ام سلمہ اب کوئی بھی آئے اندر نہ آنے دیجیو۔ عرض کیا حضور کس لیے؟ فرمایا بارش کا فرشتہ آیا ہے، میری دید کرنا چاہتا ہے، نالے عید کرنا چاہتا ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا ہے، وہ دید کرنا چاہتا ہے، مجھ سے گفتگو کے مزے لینا چاہتا ہے، میں اس سے کچھ پرائیویسی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اندر کوئی نہ آئے، اندر کوئی نہ آئے۔ اوہ اہل محبت اہل سنت لوگ کو سننا ذرا، حضرت ام سلمہ کہہ دیا نے تھوڑی دیر گزری، جا الحسین ابن والی فاطمہ دی اکھ دا چیل حسین ابن علی آئے۔ حضرت ام سلمہ نے آواز دی، عرض کیا حضور علی کے دل کا چین حسین آیا ہے۔ سرکار نے بوا کھولیا، فرمایا اندر بھیج دیو۔ عرض کیا حضور آپ نے کہا تھا اندر کوئی نہ آئے، فرمایا یہ حسین ہے کوئی تو نہیں۔ ہائے 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 یہ حسین ہے، کوئی تے نہیں نا، اے حسین اے میری اکھاں دی ٹھنڈک، فاطمہ دے دل دا چین، اے حسین اے کوئی تے نہیں نا۔ حضرت امام حسین اندر آ گئے، سرکار عالم نے پکڑا، اپنے بدن کے ساتھ لگا کر بھینچا دبایا، پہلے زلفیں سہلائیں پھر ماتھا چوما، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ فرشتہ بارش کا فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اتحبہ، کیا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے زلفاں لہرا کے منہ چکیا، مسکرا کے فرمایا کیوں نہ کرا ہے، ای پیار کرن دے لائق جنتی نوجواناں دا سردار بھی ہے، میری بیٹی دے جگر دا ٹکڑا بھی ہے، میں کیوں نہ حسین سے پیار کروں۔ بارش کا فرشتہ عرض کرنے لگا حضور پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو سارا کچھ پتا ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا ہوں۔ حضور اس بچے کو آپ کی امت کے ظالم لوگ شہید کر دیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو اس میدان کی کچھ مٹی میں آپ کی خدمت انور میں پیش کر دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرشتہ بارش پر مامور فرشتہ حضرات کچھ مٹی لے کر آ گیا جو حضرت ام سلمہ کے ہاں کافی عرصہ تک محفوظ رہے، اور صحابہ میں مشہور تھا یہ مقتل حسین، یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے۔ حضرات گرامی عرض کرنا یہ مقصود ہے، یہ بارش کا فرشتہ یا تے کوئی معاون فرشتہ سی یا میکائیل علیہ السلام خود سن، حضور دی بارگاہ چاندے رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بارش کے فرشتے ہیں بارشوں پہ معمول، مگر ہیں مصطفیٰ کی خدمت گزار، آندے جاندے رہندے نے۔ بلکہ معراج دی رات سرکار دوسرے آسمان تے گئے نا،
ویکھیا ایک بہت بڑا فرشتہ ہے. کتنا بڑا؟ اس فرشتے کے جسم میں 70,000 سر ہیں. اگلے جمعے بول لے ہو کوئی نہیں جانا. پاکستان دا راشد منظور صاحب واحد میں خطیب ہاں جڑا ادھار بھی کر جاندا ہے. کدی دبکا نہیں ماریا, کدی کسی نے کہا اٹھ بھائی تو جا کے منہ دھو کے آ, تو لمے پے, تو کھلو, تو نہیں بولدا, تو نہیں بولدا. ہاتھ بن کے منت ہی کری دی. کیوں بابا جی؟ منت ہی چنگی ہے. جے کہ وہ سیدھی انگلی نال نکل جائے تے انگلی ٹیڑھی کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ توبے دے لوگ ویسے ہی پیار دے بھکھے نے, جے نہیں بول دے تے انج ذرا گم سم ہو جاندے نے, تقریر چ کھب جاندے نے. ویسے الحمدللہ یقین کرو جننے لوگ فون کردے نا دوسرے شہراں دے, دوسرے ڈسٹرکٹ دے, بلکہ بیرون ملک تو لوگ جدوں تقریر سنتے ہیں انٹرنیٹ تے فون کردے نے, کہندے نے جی شاہ جی یقین کرو تواڈے سامعین تواڈے نال بہت پیار کردے نے. بلکہ وہ بہاول پور تو ایک بچے دا جو فون آیا ہے, انہیں کہا قاری صاحب نے ریکارڈنگ بڑی سونی شروع کر دیتی ہے کرنی, قاری صاحب نو میرا خصوصی طور تے سلام کہو. وہ بچہ نبینہ ہے, اکھاں تو بہاول پور دا ہے, اکھاں تو نبینہ نام میرے ذہن چ نہیں. وہ کہندا ہے جی اپنے سامعین نو میرا سلام کہنا, کہ سن دے بڑا اچھا نے. لہٰذا اے جڑا بار بار میں تانوں کہنا ہوندا نا یار بول دیو, ناراض نہ ہویا کرو. صرف یہ دے پیچھے ایک کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جتھے سنن دا ثواب لئی جاندے ہو, بولن دا بھی لے جاؤ. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دوسرے آسمان پر ایک فرشتہ, 70,000 سر, ہر سر میں 70,000 منہ, ہر منہ میں 70,000 زبانیں, ہر زبان سے 70,000 قسم کی بولیاں بولتا ہے. ایک بولی دوسری بولی سے مختلف, اور کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان الخالق العظیم. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے, حمداں او دے واسطے جڑا عظمتاں والا خالق ہے. حضرات دیکھیا سرکار عالم نے کہ اس فرشتے دے اگوں ماں تحت بھی فرشتے نے, رزق دے ڈھیر لگے ہوئے نے. سرکار نے فرمایا جبریل کون ہے؟ عرض کیتا حضور اے دا نام قاسم ہے, اللہ دا رزق ونڈن والا فرشتہ جے. اوے فرشتیاں نو قاسم من لوے تے موت نہ پوے. اوے آمنہ دے لال نو قاسم جنت اور قاسم نعمت خدا منیت نو پیڑ کیوں پا جاوے؟ ہاتھ کھڑے کر کے لبیک. نعرہ رسالت. حضرات گرامی یہ فرشتہ قاسم نامی بھی حضرت جناب میکائیل کا اسسٹنٹ ہے. اب آگے چلیے, حضرت جناب میکائیل علیہ السلام یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے رتبے میں کم ہے, کیونکہ جبریل سید الملائکہ ہے. لیکن حضرات ایک ایسی بھی چیز ہے کہ جس میں ایک ایسی بھی بات ہے, ایک ایسی عظمت ہے کہ جس میں حضرت جناب سیدنا جبریل امین سے جناب حضرت میکائیل آگے بڑھے ہوئے ہیں. لیکن حضرات جبریل کا مقام بہرحال زیادہ ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری دلیل پیش کی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جناب میکائیل علیہ السلام بارش لے کے آندے نے, دانے اناج ایدے تے معمور نے, یعنی جسمانی رزق تے جناب میکائیل معمور نے. حضرت میکائیل جسمانی رزق لے کے آندے نے تے جبریل قرآن لے کے آندا ہے, تورات لے کے آندا ہے, انجیل لے کے آندا ہے, زبور لے کے آندا ہے, صحف ابراہیم صحف موسیٰ لے کے آندا ہے, احکام خدا لے کے آندا ہے. لہذا جبریل روحانی غذا تے معمور ہے. اس واسطے جبریل دا رتبہ بہت ہے. لیکن ایک عزت ایسی ہے جدے حضرت میکائیل اگے ودے نے. توجہ ہے سارے دی. گرمی دا موسم شروع ہو چکے ہیں, 2 تقریراں میں کر رہا ہوں, تیسری تواڈے کول کر رہا ہوں, چوتھی پھر کرنی ہے تے کل پھر 2 کرنیاں نے. لو حضرات سنیو, نوادر الاصول حکیم ترمذی دی کتاب ہے, اودے وچ موجود ہے ایک دیہاڑے سرکار دی بارگاہ چ جبریل تے میکائیل دوویں حاضر ہوئے تے سرکار مسواک پہ کردے نے. مسواک کردیاں سرکار نے فرمایا جبریل نو آل ہے, بول دیا کرو یار. فرمایا آل ہے. حضرت جبریل امین نے مسواک پکڑ لئی. میں پوچھنا چاہنا کہ فرشتے تے مسواک کر دے نہیں, کیوں؟
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਤਾਏ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਫੁੱਫੀ ਤੋਂ ਪਾਕ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਬੋਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਸਵਾਕ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਬਰੁਕ ہے۔ اب بات سنیے گا، بڑی مزیدار بات ہے۔ حضرت جناب جبریل کہنے لگے حضور اے تہاڈا تبرک تہاڈا تحفہ ہے، قبول ہے، پر حضور پہلا حق وڈیاں دا ہوندا ہے، میرے تو وڈے نوں دے دیو۔ سرکار ان سارا کچھ جان دے نے، مسکرا کے پوچھ دے نے، زلفاں لہرا کے پوچھ دے نے وڈا کون؟ عرض کیتا حضور آ ویکھو میکائیل کھلوتا ہے، میرے نالوں وڈا ہے۔ یعنی عمر وچ حضرت میکائیل علیہ السلام جبریل تو بھی وڈے نے۔ حضرت جبریل تو پہلے تخلیق کر دیتے گئے نے۔ صدقے جاؤں یار حضرت جناب میکائیل علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام، یہ دونوں اگرچہ ہم رتبہ ہم مرتبہ نہیں ہے، لیکن عمر میں جناب میکائیل علیہ السلام بڑے ہیں، پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ایسی عزت بھی ملی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، اور محنت کرنے والے خطیبان پیار کرنے والے سنیو، بڑی محنت کر کے کتاباں چو حدیثاں کٹ کے لے کے آیا۔ مستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیرایا من اہل السماء جبریل و میکائیل علیہم السلام و وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر او کما قال علیہ السلام۔ تو اپنے آپ نو ڈک کے دکھا، میں تینوں بلانا چاہنا وا۔ سرکار نے فرمایا لوگو میرے دو وزیر آسماناں وچ نے، دو وزیر زمین والیاں وچ نے۔ عرض کیتا آقا کیڑے کیڑے؟ فرمایا زمین تے ابو بکر تے عمر فاروق نے، آسمان تے جبریل تے میکائیل نے۔ جڑا حجے حضرات گرامی جناب جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں حضور کے آسمانی وزیر ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر الفاروق یہ حضور کے زمینی وزیر ہیں۔ بلکہ ایک اور روایت سنیے گا جمع الجوامع امام سیوطی کی، جس کو الجامع الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اس میں موجود ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان اللہ اجدنی باربعۃ وزراء اثنین من اہل السماء جبریل و میکائیل و اثنین من اہل الارض ابو بکر و عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے 4 وزیراں دے ذریعے نال میری مدد کی تھی۔ پھر سوچ لویں تو کہنا ہے ڈائریکٹ اللہ میرا تے میں اللہ دا، اوے اللہ اپنے محبوب دی مدد ڈائریکٹ کر سکدا ہے، پر انہیں 4 وزیر دے کے مدد کر کے دسیا ہے۔ وہ ڈائریکٹ بوتھا چوک کے میرے والدہ آئو، رستے وچ داتا گاج بخش علی حجویری بھی جائے، اور رستے وچ بابا فرید بھی جائے، اور رستے وچ غوث پاک بھی جائے، اور رستے وچ ابو بکر عمر عثمان تے علی بھی جائے، رستے وچ گنبد خضرا لبیک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمینوں میں، جڑے ہجے بھی نہیں سمجھے انہوں نے سوچن دی دعوت دین لگا۔ میں گل بڑی وڈی کر گیا پر تساں غور نہیں کیتا۔ حضرات گرامی ایڈی وڈی زمین تے ایڈا وڈا آسمان، 2 وزیر ایتھے تے 2 اوتھے۔ سانو پاکستان نال پیار ہے کیونکہ ساڈیاں ماواں نے قربانیاں دے کے پاکستان لے آئے۔ پاکستان دے ایک گلی تے ایک بازار دا امن سلامت رکھنا ساڑی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن یار کہنا پہندا ہے پاکستان دی عزتاں نو سلام، ساڑا لوں لوں پاکستانی ہے کیونکہ اسی پاکستان دی مٹی چگن والی کنک کھانے ہاں۔ حضرات ایڈی وڈی زمین تے ایڈا وڈا آسمان، قادری صاحب 2 وزیر ایتھے تے 2 اوتھے،
گٹھ جڈا پاکستان ہے، او بھی وزیر، او بھی وزیر، او بھی وزیر، او بھی وزیر۔ اپا یا تو رہ عمران خان دا پٹھو، تو رہ نواز شریف دا کمی، اسی تینوں نہیں چھیڑ دے، سانو نہ چھیڑیا کر، اسی محمد دے کمی ہیں بس ہے۔ حضرات گرامی توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ ایتھے ایک گٹھ جڈا پاکستان تے قربل ہوئی پھر دیئے، اے خزانے دا وزیر، اے تیل دا وزیر، اے بجلی دا وزیر، نہ بجلی آوے تے نہ او دی وزارت اسی منیے، نہ پانی آوے تے نہ او دی وزارت دا سانو کو فائدہ ہوئے، ہمیں سکیاں تنخواہ لئی جانے نے۔ اللہ دا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمینوں میں، اہل درد کو دعوت دینے لگا ہوں۔ دیوبندی تے وابی تے شیعہ تے سنی بن کے میری تقریر نہ سنی، اور میں درد دل لے کے فرقہ واریت تو پاک تے تھوڑا جہا اونچا ہو کے ہاتھ بن کے محمد دا ملنگ تینوں کہنا چاہتا ہے، کبھی سوچیا کر وزارت وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہو، مصطفیٰ کی وزارت زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ اوہ کمینہ نہ بن، اوہ کمینہ نہ بن، عاشق تاجدار مدینہ بن، تے من کے جاؤ۔ اوہ جتھے وزارت ہوئے اتھے بادشاہت ہوندی ہے۔ جس زمین وچ سرکار دے وزیر نے، آسمان وچ سرکار دے وزیر نے، پھر من لے اللہ دے حکم نال۔ اوہ زمین تے بھی بادشاہتاں مصطفیٰ دیاں، عرش تے زندہ باد۔ اسی لیے تو پھر کہتے ہیں اللہ اللہ شہ کو نین جلالت تیرے، اللہ اللہ شہ کو نین جلالت، کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالتی تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت۔ صدقے جاؤں یار حضرت میکائیل علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام سرکار کی وزارت کے حوالہ سے دونوں رتبے میں برابر ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، حضرت جناب میکائیل اور جبریل کو حضور نے اپنا وزیر ظاہر کیا، اور دوسری طرف زمینی وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہر کیا۔ تو اب ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں سرکار نے تشبیہ بھی دے دی۔ سنیے گا، ایک دن سرکار عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تانوں اپنے دو ایسے صحابی نہ دساں کہ جڑے دو فرشتیاں دے مزاج تے نے، دو نبیاں دے مزاج تے نے۔ عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا میرے وہ صحابی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے، یہ دو فرشتیاں دے مزاج تے نے، حضرت ابو بکر صدیق میکائیل دے مزاج تے نے، اور نبیاں وچوں حضرت ابراہیم دے مزاج تے نے۔ مطلب کہ میکائیل بھی بارشاں لے کے آندا ہے، رحمتاں لے کے آندا ہے، رحمت والے احکام لے کے آندا ہے، فیصلے لے کے آندا ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق بھی میری امت واسطے نرم فیصلے کر دے نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او نبی نے جنہاں نے اللہ نو عرض کیتا سی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 36۔ عرض کیتا سی مولا جے اے میرے امتی میری فرما برداری کرن فإنہ منی، تے جڑا میرا تابعدار ہوئے میرا ہے، ومن عصانی اور جڑا میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، پس بے شک اے اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ چل مولا کوئی گل نہیں، نافرمانی میری کیتی ہے، بندہ تے تیرا ہی ہے نا، بخشن آ رہے ہیں، بخش چھاڑ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے مزاج پر جناب ابو بکر صدیق ہیں،
اور فرمایا عمر میرا جلال والا غلام ہے. یہ حضرت جبریل دے مزاج تے نے کہ جویں جبریل آندا ہے اللہ دے حکم نال کوئی پار ماردا ہے گاچے کڈ کے بستیاں دے او کھڑ کے اتوں چھٹ دیندا ہے تھلے. اسی طرح جناب حضرت عمر ابن خطاب کا مزاج ہے اسلام دے خلاف کوئی گل کر کے قبلہ جاوے کتھے, حضور دی گستاخی کر کے کوئی ماں دا جمعہ جاوے کتھے. حضرات سرکار نے فرمایا حضرت نوح کے مزاج پہ عمر فاروق ہیں. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معروض کیا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے جڑے بندے کہندے نہیں نہیں ساریاں واسطے دعا منگنی چاہیے. اوے تو حضرت نوح پیغمبر نالوں بہتا سیاںا آ گیا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت نوح پیغمبر نے کہا تھا مولا ایک بھی بغیرت نہ چھٹی ساریاں نو پھٹے چڑھاوے. ہاں ایک بھی نہ چھٹی کافر. حضرات تو نوح علیہ السلام نالوں سیاںا نہیں ہو سکدا. صدقے جاؤں حضرت جناب عمر حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج پہ ہیں. پھر ان دونوں کا ذکر سرکار کائنات نے اکٹھا بھی کیا ہے اور یہ دونوں حضور کی خدمت اقدس میں بھی اکٹھے آتے رہے ہیں. لیکن میرا عنوان حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. معراج کی رات جب براق پہ حضرت جبریل نے سرکار کو سوار کر لیا تے حضرت جبریل نے براق دی لگام پھڑ لئی. میکائیل نے چھیتی نل سرکار دی رقاب تھلے ہاتھ رکھ دیتے. جتھے سرکار نے قدم رکھے سن جبریل امین دے نال حضرت میکائیل نے کھلو کے اتھے تھلے اپنے پر بچھا دیتے اپنے نوری ہاتھ رکھ دیتے. صدقے جاواں پھر براق اڈیا تے بیت المقدس وچ پہنچیا. 1,24,000 نبیاں دا مجمع فرشتیاں دا مجمع جنت دیاں حوراں دا مجمع. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام بن گئے مقتدی سارے انبیاء بن گئے. توجہ نال سنی زندگی چ پہلی مرتبہ تو یہ گل سننی ہے. حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نو رب نے ماری صدا رحمت مسکرا کے بولی جبریل چند گھڑیاں واسطے واپس آ جا. جبریل امین گئے مولا حکم ہوئے فرمایا یار ہجے بیت المقدس وچ موجود ہے. سارے نبی مقتدی بن کے کھلوتے نے. ہن موقع ہے اسی ایک آیت نازل کرنا چاہنے ہیں. مولا دس اللہ کریم نے آیت عطا فرمائی. جبریل آ کے حضور دی بارگاہ چرچ کرن لگا. 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. حضرات جناب میکائیل نے پوچھا خیرتے ہے بڑا کالا کالا گیا ہے اتنے تو پھر آ گیا ہیں خیرتے ہے. حضرت جناب جبریل امین ارشاد فرمانے لگے اللہ نے ایک آیت کے نزول کے لیے مجھے بلایا تھا. میں وہ آیت لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں. تو میکائیل کو ہس کے کہندے نے سانوں بھی وہ آیت سنا سکنا ہے تو سنا دے. اب توجہ ہے سب کی. جناب جبریل امین نے جب آیت سنائی اب آیت کا ترجمہ سنیے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ ہن سارے نبی کٹھے نے اگر پوچھنا چاہنا ہے تے پوچھ لے انہاں نو ساڈے کولو اجازت ہی. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. انہاں نو پوچھ لے کہ کیا اسی پچھلیاں امتاں چوں کسی نو شرک دی اجازت دتی ہے؟ رحمان تو علاوہ کسی اور جھوٹے معبود نو پوجن دی اجازت دیتی ہے؟ اب توجہ ہے سب کی.
جناب جبریل امین نے جب آیت سنائی تے حضرت جناب میکائیل نو پوچھ دے نے یار تو آیت تے سن لئی ہن مینوں دس اللہ فرماندا ہے محبوبہ جے پوچھنا چاہویں تے پوچھ لے ہن تو دس تیرا دماغ کی کہندا ہے سرکار انہاں رسولاں نو نبیاں نو پوچھن گے کہ تواڈے چوں کسے نو کسے دی امت نو شرک دی اجازت دتی گئی حضرت میکائیل اگوں ہس کے کہندے نے نا حقائق جو نے اپنی جگہ تے نے پر میرا دل کہندا ہے مصطفیٰ رسولاں نو کدی بھی نہ پوچھن گے کیونکہ اللہ دی توحید تے محمد دا یقین بڑا پکا ہے سرکار دا یقین تے سبحان اللہ فریدی صاحب پر جبریل دا یقین مصطفیٰ دے یقین تے سبحان اللہ حضرات گرامی یہ جو میں نے بات عرض کی ہے یہ تفسیر حسینی میں موجود ہے اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اوپر چھٹے آسمان پر پہنچے دیکھا ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا اس کے ارد گرد رزق کے ٹیلے ہیں اور ایک بہت بڑا ترازو ہے جس کا ایک پلہ شرق میں ہے ایک غرب میں ہے وہ تول تول کر ناپ ناپ کر رزق ڈھیر لگا رہا ہے اور اس کے معاونت کرنے والے 7 لاکھ فرشتے بھی موجود ہیں اور ان 7 لاکھ فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک جھنڈا ہے اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہے اس جھنڈے کے نیچے پھر 7 لاکھ فرشتے ہیں ان اربوں خربوں فرشتوں نے جب سرکار کو دیکھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضور نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارے وقت ہیں کہ جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار بھی کر لیا اور آپ کو سامنے کھڑے کر کے درود بھی بھیج لیا سلام بھی بھیج لیا آج جاگتی آنکھوں سے آپ کی دید آپ کے درشن ہوئے پر سونیا 25,000 سال بیت گئے نے روزانہ تواڈے تے بنا ویکھے آئی کدی درود پڑھنے آ کدی سلام نصیباں والے نے بولنا ہے حضرات گرامی حضرت نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے عرض کیا اس فرشتے کو میکائیل کہتے ہیں یہ اللہ جل شانہ نے اس کی رزق پہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے حضرت میکائیل کو سرکار نے سلام کیا معانقہ کیا جناب میکائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہوں گا لیکن اس مقام پہ ایک بات کہنا چاہوں گا حضور وہ بندہ ناکام ہو چکا جس نے آپ کی زیارت کی پر آپ کی نبوت پر ایمان نہ لایا اور وہ بندہ کامیاب و کامران ہو چکا جس نے آپ کا نام لیا اور آپ کا دامن تھام لیا حضرات گرامی پھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کا وقت آیا تاریخ بغداد میں علامہ بغدادی نے نقل کیا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر حضرت علی شیر خدا کے ساتھ رخصت کیا ہر بندے نو ایک گل سمجھ وچ نہیں آڑی اور جن نے اپنی بیٹی نو جوان کر کے پال پوس کے اور اودیاں بلاواں لے کے لوریاں دے کے انہوں جوان کیتا پالیا پھر عزت دینا اپنی بیٹی نو کرو رخصت کیتا وہ جاندا ہے باپ دے دل تے چھریاں چل دیاں نے جدوں اپنی بیٹی نو کسے اور دے حوالے کر کے دعاواں دے کے رخصت کردا ہے حضرات گرامی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت فاطمہ کو رخصت کیا یہ وہی بیٹی ہے جس کو سرکار نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے یہ وہی بیٹی ہے جس کو حضور نبی کریم سب سے آخر میں مل کے سفر پہ جاتے ہیں اور واپسی پر سب سے پہلے ملتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ صحابہ بھی حوصلہ دے رہے ہیں لیکن حوصلہ دین واسطے رب نے کلایا جبریل تے میکائیل نو ایک سجے پاسیوں حضور دا موڈا پھڑ کے کہندا ہے ایک کھبے پاسیوں حضور دا موڈا پھڑ کے کہندا ہے سرکار حوصلہ رکھیو کیونکہ تسی ارباں خرباں امتیاں دا حوصلہ سونے آؤ اے ہوئی اللہ دا بنایا ہویا قانون ہے تیاں تے
جویں ماں باپ دے گھر پراؤنیاں ہوندیاں نے مہمان ہوندیاں نے اے چڑیاں دا چمبا ایک دن اڈ جانا ہوندا ہے سونا حوصلہ رکھیو کیونکہ تسی اپنی امت دا حوصلہ ہو حضرات گرامی پھر میکائیل حضور کی خدمت انور میں پیش رہے نبی کریم علیہ السلام نے جس رات ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف جناب ابو بکر کو ساتھ لیا مولا علی کو بلایا اپنے بستر پہ لٹایا فرمایا علی سو جاؤ حضرت علی سو گئے سرکار ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے گئے جناب مولا علی میٹھی نیند سو گئے میں نے عرض کیا عالم تصورات میں بابا علی آپ میٹھی نیند چین کے ساتھ سو رہے ہیں جبکہ باہر ننگی تلواروں والے کافر کھڑے ہیں کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو عالم تصور میں بابا دادا علی نے جواب دیا بیٹے میں کیوں ڈروں آج کی رات میں موت سے نہیں ڈروں گا کیونکہ مصطفیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے سرکار مجھے کہہ کے گئے ہیں جب دن کے اجالے نمودار ہوں گے مکہ کے لوگوں کو میری امانتیں جو میرے پاس انہوں نے رکھوائی تھی واپس کر کے مدینہ آ جانا ظہیر جب تلک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں موت میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی کیونکہ ضمانت محمد دی زبان نے دیتی ہے اللہ ٹائم میرا ختم ہو چکا اور آج انشاءاللہ ہم نے ایک پرزور اپیل بھی آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے گزارش یہ ہے کہ 5 منٹ مجھے چاہیے تاکہ میں یہ موضوع مکمل کر لوں تو آڈے والوں بابا جی اجازت ہی ہوندی ہے میں نے پتہ ہے تسی تے سانو پتہ ہے اللہ رسول دیاں گلاں دے بھکھے ہو پر ساڈے محلے دے کئی تتے مزاج والے لوگ بھی پیچھے ہوندے نے جڑے کہندے نے لے بھی 45 منٹ ہو گئے نے وہ کئی بندے کہتے ہیں شاہ بڑا نخرے والا خطیب ہے بھئی مائک اپنی مرضی نال چھڑدا ہے اسی اس مسیح تے جمعہ نہیں پڑھنا تے آپاں بھائی کہیدا ہوندا ہے کہ انتظامیہ جو مرضی کہے اپنے والوں سلام علیکم تیری مہربانی یا مینوں ایتھوں جواب دے تے یا آپ جا یہ جے بندے سانو نہیں چاہیے حضرات یقین کرو پیٹرول پمپ تے جا کے قبلہ 15 منٹ گڈی لا کے کھلوتے رہن گے منہ چک کے اوتھے نہیں کہن گے بھئی جلدی کرو اے ڈاکٹراں دے سامنے جا کے 15 منٹ اوتھے یقین کرو پاؤڈراں دے سامنے انج بھیجی بلی بن کے بیٹھے رہندے نے بولدے نہیں کن چ پے نہیں رڑکدے یہ سارا نزلہ مسجد دے مولویاں تے نہ سٹیا کرو آ کے ایک پاس یا تے پھر انج نہ کیا کرو کہ ساڈے مولوی صاحب نے ساڈے شاہ صاحب نے عزت والی تھان ہے یا تے پھر وہ گل کہنی چھڈو جی اپنی مرضی کرنی جے سانو سردار من دیو تے پھر ساڈی من بھی لیا کرو انشاءاللہ یہ جڑے 5 منٹ سانو دیں گا نا وہ ایم پی اے تے ایم این اے سبد چاہ پی کے سلام کر کے وہ جاندے نہیں مڑ کے نہیں پوچھ دے جڑے سانو 5 منٹ دیں گا انشاءاللہ قبر وچ بھی حشر وچ بھی انہاں 5 منٹاں دا مول نہ پوے تے سانو پھل لو حضرات ہن خوش دلی نال اجازت ہے نا تواڈے والوں مسجد دی انتظامیہ وال میں ویکھنا ہی نہیں کیونکہ مینوں پتہ ہے انہاں والوں ویسے ہی اجازت ہے تواڈے والوں اجازت ہے نا بڑی مہربانی جے کوئی آکڑ خان وچ بیٹھا جڑا اجازت نہیں دیندا تے بھائی جُتی پا کے کسی اور مسجد چلا جاوے مینوں کوئی کسی دا ڈر نہیں کیونکہ میں تقریر تواڈے واسطے نہیں کردا میں اللہ واسطے کرنا اللہ دے محبوب واسطے کرنا بہت شکریہ جڑے بندے ناراض ہو گئے اور راضی ہو کے ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تواڈے تے راضی ہو کے کہہ دیو سبحان اللہ حضرات گرامی اللہ کریم جل شانہ نے مخاطب کیا جناب جبریل اور میکائیل کو فرمایا اے دونوں فرشتوں مولا حکم فرمایا اگر میں تم میں سے کسی کو اجازت دوں کہ وہ اپنے ہم نشین پہ اپنے ہم جنس پہ اپنی زندگی قربان کر دے اپنی لائف کے کچھ ایئرز اپنی زندگی کے کچھ ماہ و سال دے دے تو کون دے گا تو نہیں چپ سرکار کائنات دے ویر علی سرکار دے بستر تے لمے پے ہوئے نے حضرت باری تعالی چوں حضرت جبریل تے میکائیل نو صدا ہوئی فرمایا تسی دوواں چوں کسے نے زندگی دوسرے دے نا نہیں لائی تہاڈی لکھاں سالاں دی زندگی ہے ادھر ویکھو 100 سال تو گھٹ عمر او میرا شیر علی ابن ابی طالب جانوار کے بستر تے ستا ہویا جے
او ستا پہ آ جے مولا پھر اسی ہن کی کریے فرمایا دوویں جاؤ پہرے دار بن کے کھلو جاؤ کشف المحجوب داتا پیا علیہ الرحمہ کی تالیف ہے اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے دونوں میں موجود ہے حضرت حضرت علی پر آ کر دونوں فرشتوں نے پہرا دینا شروع کر دیا حضرت علی سو رہے ہیں اور میکائیل اور جبریل دونوں کہتے ہیں واہ واہ تیریاں شانہ علی اور ابو طالب پیا چنہ تیریاں کی ریسا کوئی کرے اے علی تو ایتھے ستائیں اللہ فرشتیاں دی مجلس وچ تیرے قصیدے پیا سناں گا نعرہ حیدری لان والا کوئی ملنگ نہیں بیٹھا وچ مہربانی ہن نعرہ خلافت بھی لانا ہے نعرہ خلافت او ہور نے جڑے منڈا منڈا پاندے نے اسی ابو بکر عمر عثمان نو بھی پیر مننے علی نو بھی مصطفیٰ دا ویر مننے حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی من یشری نفسہ ابتغاء ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ فرمایا جن نے اللہ دے نا تے اپنی جان ویچن والا بندہ ویکھنا ہوئے علی شیر خدا ابن ابی طالب نو ویکھ لوے حضرات گرامی پھر جنگ بدر کا موقع آیا الریاض النادرہ میں موجود ہے ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا آگے کہتے حضور آپ کا ہر غلام جوان مردی سے لڑ رہا ہے پر ابو بکر اور علی کی لڑائی کے انداز کے کیا کہنے جدر نو تلوار لے کے جان دے نے لاشاں دے ٹھیر لا دے نے سرکار نے فرمایا آہو چوپ کر کسے نو دسی نا لاشاں دے ٹھیر تے آپ ہی لان گے ایک نل جبریل ہے دوجے نل میکائیل اوے بول دے یار ایک نل جبریل ہے دوجے نل میکائیل ہے بلکہ حضرت جناب سیدنا جبریل تے میکائیل ہیں نہیں سرکار دے خدمت گزاراں دے خادم میں گل کولو نہیں پیا کردا جدوں حضرت علی شیر خدا دی شہادت ہوئی سی امام حسن ابن علی نے خطبہ ارشاد فرمایا سی تے لوکاں نو دسیا سی لوگو اج اللہ دا او شیر ساڈے تو بچھڑ گیا ہے جنوں سرکار چنڈا دے کے کہندے سن علی دا چنڈے گڈ کے آنے نہیں تے میرا بابا علی جدو میدان جہاد وال نکلدا سی ایک پاسے جبریل ہوندا سی دوجے پاسے میکائیل ہوندا سی تے میرا بابا علی حیدر کرار اس وقت تک اپنی تلوار میان وچ نہیں سن پاندے جدوں تک اللہ فتح یاب نہیں سی فرما دیندا لو حضرات گرامی آخری باتیں حضرت جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام حضور کے خدمت گزار ہیں جنگ احد کا موقع آیا صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رأیت رسول اللہ یوم احد میں نے احد میدان میں حضور کو دیکھا احد والے دن کہتے ہیں معہ رجلان یقاتلان عنہ حضور کے لیے دو لوگ حضور کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں لڑ رہے ہیں کا اشد القتال ڈاڈا پہ لڑ دینے جوان مردی دے جوہر پہ وکھان دینے جیڑا بھی بندہ وار کردہ ہے انہوں مار گھران دینے میں دوڑ کے گیا میں آکھیا حضور اے بندے روم چوں آئے نے اے دومی شہزاد شام چوں آئے نے فلسطین چوں آئے نے عراق چوں آئے نے یمن چوں آئے نے دمشق چوں آئے نے عراق چوں آئے نے اے آخر کتھوں آئے نے سرکار نے فرمایا چوپ زمین تو نہیں آسمان والو آئے نے ایک دنا جبریلی دوجے دنا میکائیل صدقے جامع میکائیل حضور کے خدمت گزار رہے ہیں بلکہ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں آخری روایت الحاوی للفتاوی میں موجود ہے سرکار عالم نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ روز ساڑیاں دعوتاں کر دیو کدی کوئی آ جاندہ کہندہ حضور ساڑھے گھر آؤ کدی کوئی آ جاندہ سرکار ساڑھے گھر آؤ جاؤ آج ساڑھے اللہ دعوت سارے کٹھے ہو گئے ساڑھے گھر آؤ سب صحابہ اکٹھے ہو گئے سرکار عالم نے اعلان فرمایا کھانا کھلن تو پہلے ایک اعلان کر دی آج ایک تو موج بھی لگنی جے حضور ہو کی فرمایا ہر بندے نو ایک ایک لقمہ میں اپنے ہاتھ نال منہ چ پاواں گا ہائے نصیب ہے نا انہاں لوکاں دا حضرات سرکار نے ایک ٹکوں شروع کیتا ساڈے ورگے تے وہ بندے نہیں سی نا کہ اپنے رشتہ داراں نو نواز دیتا تے غریباں نو پرے کر دیتا نا سرکار عالم نے ایک ٹکوں شروع کیتا لقمے پانے شروع کیتے کردیاں واری آ گئی حضرت ابو بکر صدیق دی سنیاں نے سینے ٹھار کے بولنا ہے سبحان اللہ
جمادی الاخرى دا مہینہ، اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق دی وفات ہے۔ لازمی یہ گل میری گفتگو دا حصہ ہونی چاہیے سی اور میں انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ میکائیل دا بھی ذکر آئے گا۔ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق دا منہ کھلوایا، ایک لقمہ پایا، حضرت ابو بکر نے چبایا تے نگلیا۔ سرکار نے فرمایا پھر منہ کھولو۔ ابو بکر نے منہ کھولا، سرکار نے ایک لقمہ اور دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لیا، فرمایا پھر منہ کھولو۔ ابو بکر نے پھر منہ کھولا، سرکار نے تیسرا لقمہ بھی مرحمت فرمایا، ابو بکر نے کھا لیا۔ صحابہ سڑن تو بغیر، حسد کرن تو بغیر نالے حسدے نے، نالے کہنے نے سونیاں سانو تیرے عدل تے یقین ہے، کیونکہ دھرتی تے اللہ نے کسے مانو پتر نہیں دیتا جڑا آمنہ دے چان تو بعد کے انصاف کر سکے۔ سونیا تیرا انصاف بلے بلے، پر سانو سمجھ نہیں ہو آئی۔ سونیا سانے سینے ٹھار دے اے دس کے حضرت ابو بکر نو 3 لقمے کیوں دیتے نے؟ ساریاں نو ایک ایک دیتے۔ سرکار نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ جی آقا پڑھیا۔ فرمایا قرآن وچ لکھیا نہیں ہویا بابا جنتکو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا؟ اوے محمد دی زبان چوں ادوں تک لفظ نہیں نکل دے جدوں تک اللہ دا حکم نہیں آ جاندا۔ میرا ایک ایک فعل، ایک ایک قول اللہ دے حکم نل ہوندا ہے۔ سونیا ربا، سونیا تانوں اے رب کریم دا حکم سی؟ فرمایا ہاں۔ ہن تانوں ایک عجیب گل دسیے، سونیا دسو۔ فرمایا جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے منہ میں پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل کہنے لگے ہنی اللہ کا یا عتیق، اے جہنم کی آگ سے آزاد غلام مصطفیٰ تجھے مبارک ہو۔ جب میں نے دوسرا لقمہ حضرت ابو بکر کے منہ میں ڈالا تو حضرت میکائیل نے مسکرا کے عرض فرمایا ہنی اللہ کا یا رفیق، اے مصطفیٰ کے رفیق غار، رفیق مزار اور رفیق گلزار تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں نے تیسرا لقمہ ابو بکر صدیق، حافظ صاحب توجہ جملہ تواڈے نظر، جدوں میں حضرت ابو بکر دے منہ وچ تیسرا لقمہ پایا، رب نے فرمایا جبریل ہن تم ہی نہیں بولنا، میکائیل تم ہی نہیں بولنا، اسی آپ بولیں گے۔ ہنی اللہ کا یا صدیق، اے صداقت دے تاجدارا تینوں مبارک ہوئے۔ میرا حبیب اپنے گورے گورے ہتھاں نال تیرے منہ چ لقمے پیا پاوندا ہے۔ حضرات جناب حضرت میکائیل علیہ السلام آپ دیاں شاناں دے کیا کہنے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا روح البیان وچ موجود ہے، سرکار نے فرمایا فرشتیاں وچ میکائیل نو او رتبہ حاصل ہے جیڑا جسم دے وچ جگر نو ہوندا ہے۔ بلکہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب سے پہلے حضرت جناب میکائیل نے کہا تھا۔ اور جو شخص سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے جب مر جاتا ہے اس کی قبر میں روزانہ میکائیل آتے ہیں۔ اللہ کرے وہ ویلا چھیتی چھیتی آوے تے اے وی تے گل ہے نا، پھر جدوں میکائیل دی اللہ تانوں لمبی زندگی دے تہاڈیاں اولاداں دے سراں تے تانوں سلامت رکھے، پر مرنا تے ہر بندے نے، جدوں قبر وچ میکائیل آن گے ہاشمی دا موضوع یاد کر لویں۔ حضرت میکائیل روزانہ آتے ہیں، درشن دیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے کے ساتھ میکائیل خود بارگاہ خدا میں پیش ہو کر عرض کریں گے مولا چل جاندی کر سبحان ربی الاعلیٰ کہندا رہے آئی۔ اللہ فرمائے گا جا میکائیل انو ہاتھ پڑھ کے جنت چاپے باڑیا۔ اگلے جمعۃ المبارک دا عنوان انشاءاللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوئے گا۔ جو جی کو ماڑی چنگی گفتگو کیتی ہے، اگر کسی نو پسند آئی ہے تو دعا کر دیو، کسی نو کو گل ماڑی لگی ہے تو مینوں معاف کر دیو۔ ہجے اٹھنا نہیں بھی کسی نے، جلدی کوئی نہیں، اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا منافق بندہ مسجد چ انج ہوندا ہے جویں پنجرے چ پرندہ، تے مومن بندہ مسجد سے قاری صاحب ہس رہے نے، گل ہسن والی ہے، ویسے مسکران والی گل ہے، کہے تو بغیر مسکرا بھی سکتے ہو۔ اللہ تہاڈیاں مسکراہٹاں نو سلامت رکھے، ہسدے وسدے رہو۔ حضرات کی لے جانا اس دنیا تو یار، پھٹ ایڈے ایڈے وڈے نے کہ بندہ رو رو کے اکھاں اپنیاں پتھر کر لیندا ہے، لیکن کی لبنا ہے رو رو کے بھی۔ اللہ سانو اپنے خوف چ رون دی توفیق دے تے اپنے محبوب دے غم وچ رون دی توفیق دے۔ اے بیوی بچیاں دے غم تے روزگار دے غم تے کاروبار دے غم، یہ سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ حضرات سرکار نے فرمایا مومن بندہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے، پنجابی چ کہنا یار، پنجابی چ مزہ آئے گا۔ کئی بندیاں نے مینوں عید کی 3-4 مہینے ہو گئے نا،
3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਬਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੀਏ ਖੈਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਤਕਰੀਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੇ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ